مفتی صاحب سے سوال ہے، عورتوں کا ٹی وی پر آنا کیسا ہے؟ اینکر بن کر یا مہمان بن کر عورتوں کا آنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹی وی پر آنے کے لیے شرائط کیا ہیں؟ دیکھیں، عورتوں کو بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ اس پر بحث بھی ہوتی رہتی ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے. قرآن کریم میں عورتوں کے لیے کچھ خصوصی احکام ہیں جو مردوں کے لیے نہیں ہیں. بہت سے ایسے احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ بھائی عورتوں کو کہو کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جس طرح زیب و زینت کر کے میک اپ کر کے نکلتی تھیں، عورتوں کو کہو اس طرح گھروں سے نہ نکلا کرو. اب یہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ جب صحابہ کو حکم دیا گیا اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب کہ اگر آپ کو ازواج مطہرات سے کوئی کام پڑ جائے، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ پردے کی آڑ لے کر سوال کریں. امہات المؤمنین کا مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. تو امت کی ماؤں کے لیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ اگر ان سے بھی بات کرنی ہے تو بیچ میں پردہ حائل ہونا چاہیے. اذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب کہ حجاب کی آڑ لے کر آپ ان سے سوال کریں، ان سے بات چیت کریں. اب یہ آیات کو اگر آپ دیکھیں، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے تو اس کا اصول یہ بتایا لا تخضعن بالقول کہ ان کے ساتھ نرم لہجے میں، لچکدار لہجے میں، لوچدار لہجے میں بات نہ کرو. اگر کسی عورت کو کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو اس کو بالکل ایک صحیح سنجیدہ طریقے سے بات کرنی چاہیے. اس طرح نسوانیت، جس طرح عورتوں کی آواز میں نسوانیت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، نامحرم سے بات کرتے ہوئے ان چیزوں کو بتکلف ہٹا کر بات کرنی چاہیے. وہ نزاکت آواز سے ہٹا کر، وہ نرمی آواز سے ہٹا کر اور اس طرح کے اسلوب میں بات کرنی چاہیے کہ سامنے والے کو لگے کہ بھائی یہ بالکل سنجیدہ اور دو ٹوک بات کر رہی ہے، ادھر ادھر بات اس عورت سے نہیں کی جا سکتی. اس انداز میں مردوں سے بات کریں. اب قرآن کریم کی ان آیات کو اگر سامنے رکھیں، اسی کی بنیاد پر علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی عورت کے لیے ٹی وی پر آنا، عورت کے لیے اپنا یوٹیوب چینل بنانا اور جناب یوٹیوب چینل پر آ کر لوگوں کو اس طرح کوئی بھی ٹپس دینا یا مسئلے مسائل بتانا وغیرہ وغیرہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ ان آیات کے خلاف ہے کہ قرآن میں جہاں پردے کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے، اس حد تک علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی عورت کو ضرورت ہے، ضرورت اس سینس میں کہ اس کا کوئی کفیل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم اس کا نہیں ہے، اس کو خود کمانے کے لیے کوئی سورس آف انکم چاہیے اور وہ یوٹیوب چینل بنا لیتی ہے یا وہ اس کو کسی اسکرین پر آنا پڑتا ہے، تو آواز کی حد تک اس کے لیے گنجائش ہے، وہ بھی ان ساری شرائط کے ساتھ کہ آواز کی حد تک اگر وہ اس کی جیسے یوٹیوب چینل عورتیں بناتی ہیں تو اس میں مختلف ویژولز آپ ایڈ کر دیتے ہیں اور پیچھے کسی خاتون کی آواز چل رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کو بنایا جائے تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش ہوگی. اور بہت زیادہ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کسی چیز کی بہت زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس کی جاتی ہو اور پردے کے اندر عورت اسکرین پر آئے، پردے کے اندر آنے کا مطلب یہ کہ اس نے حجاب کیا ہوا پراپر جس طرح شریعت کا حکم ہے حجاب کرنے کا، اس کے اندر وہ حجاب کر کے اگر وہ آتی ہے اور اپنی ان شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی شرعی ضرورت بھی ہو تو اس کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ کہ وہ ساری تفصیل اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے، لیکن وہی چیز آپ اگر کسی مثلا 10 علماء کرام کے سامنے رکھیں، 10 مختلف دارالفتاؤں کے سامنے اس سوال کو رکھیں، وہ اس پر مختلف زاویوں سے سوچیں، غور و فکر کریں اور وہ سمجھیں کہ یار واقعتاً اس چیز کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ ضرورت محسوس کرتے ہوں اور اس کی اجازت دیں تو اس کی گنجائش ہوگی. لیکن علی الاطلاق اس کو اس طرح
اس کی ظاہر ہے کہ اجازت نہیں ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ شریعت کی جتنے اس طرح کے پردے سے متعلق احکام ہیں یہ اس کے منافی ہے۔ محمد شہزاد رحیم یار خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک مسئلہ تو بتا دیں کہ عام طور پر شہروں دیہاتوں کی مسجدوں میں لوگ نیو قرآن مجید رکھ کر جاتے ہیں، تو کیا وہ قرآن مجید ہم مدرسوں میں یا ضرورت مندوں کو اٹھا کر دے سکتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں؟ قرآن مجید رہنمائی کریں۔ دیکھیں مسجد میں جو چیز آ جاتی ہے وہ مسجد کے لیے وقف ہوتی ہے، اور جو چیز وقف ہو جائے جس چیز کے لیے اس کو وہیں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو وہاں سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مسجد کے قرآن مسجد سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی نے قرآن بہت زیادہ لا کے رکھ دیے ہیں اور مسجد میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس کا حل پھر یہ کہ وہ قرآن آپ مسجد سے خرید لیں اور اتنی رقم آپ مسجد کے چندے میں دے دیں، مسجد جو بھی متولی ہے مسجد کا اس کو دے دیں، اور مسجد کے مصارف میں اس رقم کو خرچ کر کے پھر وہ قرآن وہاں سے آپ خرید لیں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر ان قرآن کریم کی وہاں ضرورت نہ ہو یا بہت زیادہ ہو۔